السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الکافرون کو تجوید کے بیسک رولز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا پڑھنا ہم پر فرض ہے، اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ ٹائم ضرور لگتا ہے، بعض لوگوں کو مشکل بھی لگتا ہے، لیکن ہم دنیا کے علوم بھی تو سیکھتے ہیں، ان کو بھی تو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں فوری طور پر کچھ بھی جلدی سمجھ نہیں آتا، تو یہ تو پھر ہماری زبان نہیں ہے، اس کو ہمیں سیکھنے کے لیے ٹائم دینا ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ قرآن پاک کو ہم اسی طرح سے سیکھیں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھنا سکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، سب سے پہلے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے بعض اوقات لام پر لوگ کلکلا کرتے ہیں، قل اس طرح کرتے ہیں، لام کو ہلا کر پڑھتے ہیں، تو ہمیں کلکلا نہیں کرنا۔ جب ہم لام کو ادا کرتے ہیں تو جب لام کو ادا کرتے ہوئے جہاں پر ہماری زبان ٹچ ہوتی ہے اسی جگہ پر کچھ لمحے کے لیے روکیں گے تو پھر قل اس طرح نہیں ہوتا۔ دراصل کلکلا اس لیے ہو جاتا ہے، ہم لام کو ادا کرتے ہیں تو زبان کو فوراً ہی اس کی جگہ سے، اس کے مخرج سے ہٹا لیتے ہیں، تو پھر کلکلا ہو جاتا ہے۔ قل، قل، قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو قوف کو ہم حلق سے موٹا ادا کریں گے۔ یا کے اوپر مد ہے، آگے حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیوں کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنا 3 سے 4 الف کہلاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کاؤنٹنگ بھی کریں 1 2 3 4 اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، جلدی ادا نہیں کیا جاتا، جیسا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ ہاں حلق سے ادا کریں گے، حلق کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے۔ کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ کاف باریک ہے، اس کو باریک ادا کرتے ہیں۔ فا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم موٹا پڑھیں گے، کیونکہ جب را کے اوپر پیش ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے وقف کی علامت ہے، نون کو ساکن کر کے رکیں گے تو نون کی آواز آنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا کہ نون کی آواز ابھی ہم نے ادا ہی نہیں کی تو ہم اگلے حرف پر پہنچ گئے۔ نون کی آواز کو ساکن کریں گے تو آواز آنی چاہیے، پھر اگلی آیت پر جائیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد، لام کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر مد ہے، حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر جو مین غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ عین کو ادا نہیں کرتے، آبدو پڑھتے ہیں، تو یہ غلطی ہوتی ہے، اس کو حرام غلطی کہتے ہیں۔ اعبدو، 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 پہلے حمزہ کی آواز آئے گی، پھر عین کی آواز آئے گی، پھر با کو ادا کریں گے، تو عین کو ادا کیے بغیر با پر نہیں جانا۔ یہ حرام غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو ہمیں درست کرنا ہے۔ با کو اور دال کو نہیں کھینچنا، کیونکہ زبر زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں بھی جو مین غلطی ہے وہ یہی ہے کہ عین کو ادا نہیں کیا جاتا، تعبدون پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ بھی حرام غلطی ہے۔ عین کو ادا کریں گے، پھر با پر جائیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، آگے وقف کی علامت ہے تو نون ساکن کو کلیئر ادا کریں گے، نون کی آواز اینڈ میں آئے گی تو پھر ہم اگلی آیت پر جائیں گے۔ تعبدون، تعبدون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم
واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، یہاں پر بھی وہی رول ہے مد منفصل کا، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کہتے ہیں نون کی آواز کو 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں چھپا کر پڑھنا، لیکن جب ہم اخفا کرتے ہیں آواز تو ناک میں چھپاتے ہیں، زبان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلاتے، زبان ہماری نیچے ہی اپنی ہی جگہ پر رہے گی، صرف آواز کو ناک میں چھپائیں گے، یہ ہوتا ہے اخفا کا رول۔ انتم، انتم، جس طرح ہم انکل کہتے ہیں تو انکل کہتے ہیں آواز ناک میں جاتی ہے لیکن زبان اپنی ہی جگہ پر رہتی ہے، اسی طرح انتم، میم کی آواز کلیئر آئے گی، میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ یہاں بھی عین ہے، عین کو ادا کریں گے، عابدون، عابدون، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، نون کو کھینچنا نہیں ہے۔ یہاں مد ہے، مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہے، مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں بھی عین کی آواز آئے گی، پھر با پر جائیں گے، آگے وقف کی علامت ہے تو دال کے اوپر پیش ہے، جب ہم وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر کے رکیں گے۔ جب دال ساکن ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کلکلا کرتے ہیں، کلکلا کہتے ہیں آواز کے پلٹ کر آنے کو۔ جب ہم بال کو زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے پھینکنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جب وہ اچھلتی ہے تو وہ پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح دال کی آواز بھی پلٹ کر آئے گی، اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ اعبد، ما اعبد، ما اعبد، ولا انا، واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، لام کے اوپر زبر، حمزہ کے اوپر مد، وہی مد منفصل کا رول۔ یہاں پر جو لفظ ہے یہ انا ہے، یہ قرآن پاک میں رول ہے، اس رول کو ہم نے خاص طور پر یاد کرنا ہے۔ بعض قرآن پاک میں یہاں الف کے اوپر سرکل چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو بعض میں یہ سرکل نہیں بنا ہوتا، لیکن ہم نے اس رول کو یاد کرنا ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں یہ کلمات آئیں گے تو ہم نے خالی الف کو ادا نہیں کرنا۔ اگر ہم یہاں پر رکنا چاہیں گے، وقف کرنا چاہیں گے تو پھر ہم خالی الف کو ادا کریں گے، پھر ہم الف مدہ کریں گے۔ اگر ہم یہاں پر نہیں رکتے تو پھر ہم نے انا پڑھنا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں گے کہ جب نون کی آواز کو ادا کریں گے، بعض لوگ نون کی آواز کو ادا کرتے ہیں تو آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں، جیسے کہ انا، انا، تو ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، آواز جو ناک میں جاتی ہے وہ غنہ اور اخفا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، آواز کو منہ سے نکالیں گے، انا، انا، انا عابد ما، انا عابد ما۔ یہاں بھی عین ادا کریں گے، حمزہ کو ادا نہیں کریں گے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہ ادغام کا رول ہے، ادغام ود غنہ۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور غنہ کا مطلب 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو ناک میں روک کر رکھنا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، آگے بھی ہم عین کو ادا کریں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں اب دیکھیے دال ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے، اور زیادہ زور ہم تا کے اوپر دیں گے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ذرا رک کر ذرا مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم دال کی آواز کو ادا نہیں کریں گے۔ میم ساکن ہے، آگے وقف کی علامت ہے تو ساکن حروف کو ساکن ہی ادا کیا جاتا ہے۔ عبدتم، عبدتم، اب دیکھیے جب ہم ادا کر رہے ہیں ان کلمات کو تو دال کی آواز نہیں آ رہی، با کو تا کے ساتھ ہم نے مضبوطی سے ملا دیا، تو یہ بھی ادغام کا ہی ایک رول ہوتا ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ، یہاں بھی مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے، نون پر اخفا کریں گے، میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے، عین کی آواز کو ادا کریں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے، اور عین کو 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، واو مدہ کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے کھینچیں گے نہیں، یہاں بھی مد منفصل ہے۔ پھر ہم یہاں پر عین کو ادا کریں گے، پہلے حمزہ کو، پھر عین کی ادائیگی ہوگی، اور دال پر جب ہم وقف کریں گے تو دال ساکن ہوگا تو کلکلا کر کے رکیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
اعبد، اعبد، عین کو حلق سے ادا کرتے ہیں، عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر لام کو کھینچنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ لام کو لاکم پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہوتی ہے، یہ حرام غلطی ہوتی ہے، بالکل میننگ الٹ ہو جائے گا۔ لکم دینکم، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے ہے تمہارا دین۔ اگر ہم پڑھیں گے لاکم دینکم، نہیں ہے تمہارے لیے تمہارا دین، تو میننگ بالکل الٹ ہو گیا۔ پڑھنا ہے لکم، لکم، کاف باریک ادا کریں گے، میم ساکن پر اظہار ہوگا، یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں بھی میم ساکن پر اظہار ہوگا، واو، لام اور یا کو جلدی ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔